اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مون وظائف چینل کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل مون وظائف کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک نیا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ سب سے پہلے میری ان ناظرین سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی ہمارا چینل جوائن کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایک خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کے کرنے سے انشاءاللہ عز و جل آپ کی فوراً ہر دعا قبول ہو جائے گی اور آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں، اس کے بعد ہم اپنا وظیفہ بیان کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھانے پینے کا ذوق بہت نفیس تھا۔ گوشت سے خاص رغبت تھی، زیادہ ترجیح دست، گردن اور پیٹھ کے گوشت کو دیتے، نیز پہلو کی ہڈی پسند تھی۔ سرید گوشت کے شوربے میں روٹی کے ٹکڑے بھگو کر یہ مخصوص عربی کھانا تیار کیا جاتا تھا۔ تناول فرمانا مرغوب تھا۔ پسندیدہ چیزوں میں شہد، سرکہ، خربوزہ، ککڑی، لوکی، کھچڑی، مکھن وغیرہ اشیاء شامل تھیں۔ دودھ کے ساتھ کھجور بہترین مکمل غذا بنتی ہے کا استعمال بھی اچھا لگتا اور مکھن لگا کے کھجور کھانا بھی ذوق میں شامل تھا۔ کھرچن سے بھی انس تھا، ککڑی نمک لگا کر اور خربوزہ شکر لگا کر بھی کھاتے۔ مریضوں کی پرہیزی غذا کے طور پر ہریرے کو اچھا سمجھتے اور تجویز بھی فرماتے۔ میٹھا پکوان بھی مرغوب خاص تھا، اکثر جو کے ستو بھی استعمال فرماتے۔ ایک مرتبہ بادام کے ستو پیش کیے گئے تو یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ امراء کی غذا ہے۔ گھر میں شوربہ پکتا تو کہتے کہ ہمسائے کے لیے ذرا زیادہ بنایا جائے۔ پینے کی چیزوں میں نمبر 1 میٹھا پانی تھا اور بطور خاص 2 روز کی مسافت سے منگوایا جاتا دودھ، پانی ملا کر دودھ اور شہد کا شربت بھی رغبت سے نوش فرمایا کرتے تھے۔ ٹیک لگا کر کھانا پینا بھی خلاف معمول تھا۔ 2 زانوں یا اکڑوں بیٹھتے، ہر لقمہ لینے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے۔ ناپسندیدہ کھانا بغیر عیب نکالے خاموشی سے چھوڑ دیتے۔ زیادہ گرم کھانا نہ کھاتے۔ کھانا ہمیشہ 3 انگلیوں سے لیتے اور ان کو لتھڑنے نہ دیتے۔ دعوت ضرور قبول فرماتے اور اگر اتفاقاً کوئی دوسرا آدمی ساتھ ہوتا تو اسے لیتے جاتے مگر صاحب خانہ سے اس کے لیے اجازت لیتے۔ مہمان کو کھانا کھلاتے تو بار بار اصرار سے کہتے کہ اچھی طرح بے تکلفی سے کھاؤ۔ کھانے کی مجلس سے بے تقاضائے مروت سب سے آخر میں اٹھتے۔ دوسرے لوگ اگر پہلے فارغ ہو جاتے تو ان کے ساتھ آپ بھی اٹھ جاتے۔ فارغ ہو کر ہاتھ ضرور دھوتے، دعا کرتے جس میں خدا کی نعمتوں کے لیے ادائے شکر کے کلمات ہوتے، نیز طلب رزق فرماتے اور صاحب خانہ کے لیے برکت چاہتے۔ وضو کرنے کے سونے کی عادت تھی اور سوتے وقت مختلف دعائیں پڑھنے کے علاوہ آخری 3 سورتیں سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھ کر بدن پر دم کر لیتے۔ سوتے ہوئے ہلکی آواز سے خراٹے لیتے۔ حالات میں قضائے حاجت کے لیے اٹھتے تو فارغ ہونے کے بعد ہاتھ منہ ضرور دھوتے۔ سونے کے لیے ایک تہہ بند علیحدہ تھا، کرتا اتار کر ٹانگ دیتے۔ ناظرین، یہ تو چند معمولات میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ آپ لوگ بھی کوشش کیجئے کہ آپ سنت رسول زیادہ سے زیادہ ادا کریں۔ اس کے کرنے سے ایک تو آپ کی زندگی میں برکتیں نازل ہوں گی، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ 5 جگانہ نماز پڑھنے کی کوشش کیا کریں کیونکہ بلا عذر نماز قضا کرنا بہت بڑا سخت گناہ ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے فرض عبادت ہوتی ہے، بعد میں کوئی نفلی عبادت قبول ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی زیادہ وہ لوگ پسند ہیں جو عاجزی اختیار کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ ناظرین، میں اپنا وظیفہ جو آپ کے سامنے پیش کرنے لگی ہوں وہ رزق کی کشادگی، آپ کی حاجت کے لیے بہت ہی انمول وظیفہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ عز و جل اس کے بعد آپ کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے دروازے آپ پر کھول دے گا، آپ کو غنی کر دے گا۔ آپ نے یہ وظیفہ ہمارا کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی ہر حاجت، آپ کی ہر مشکلات کا حل اس ایک وظیفے میں ہی چھپا ہوا ہے۔ ناظرین، آپ نے کیا کرنا ہے کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم گرامی ہے الباسط۔ الباسط آپ نے اس کو پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا نوٹ کر لیجئے کہ آپ نے اس کو 3 رات میں 1.25 لاکھ مرتبہ یا باسط آپ نے ختم کرنا ہے، 3 راتوں میں 1.25 لاکھ کی تسبیح پڑھنی ہے اور اول و آخر 100 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ اسے انشاءاللہ عز و جل غیب سے روزی ملے گی۔ 3 راتوں کے بعد روزانہ آپ نے اس کو 100 بار پڑھ لینا ہے۔ یہ آپ نے کسی بھی ٹائم پہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ 3 راتوں کے گزرنے کے بعد خود بخود آپ کو معجزات نظر آئیں گے، آپ کے سامنے رزق کے دروازے کھل جائیں گے، آپ کو محتاجی نہیں نظر آئے گی، غیب سے رزق ملے گا انشاءاللہ عز و جل۔ کوئی غم آپ کے پاس نہ آئے گا، غم و علم سے آپ کو نجات حاصل ہوگی۔ 3 راتوں میں آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، کوئی سی بھی 3 راتیں آپ رکھ لیں اور ان میں یہ وظیفہ شروع کر لیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہمارا آج کا وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل مون وظائف کو دیکھتے رہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔